وزیر اعظم عمران خان کا OIC اجلاس سے خطاب، اسلامی ممالک کو غیر جانبدار رہنے کی تجویز، کہا اسلامی ممالک کسی بلاک میں جانے یا جنگ کا حصہ بننے کے بجائے متحد رہیں۔ عمران خان نے کہا کہ مسئلہ کشمیر اور فلسطین پر ہم ناکام ہو گئے، مسلمان 1.5 ارب ہیں لیکن انہیں اہمیت نہیں دی جا رہی، تمام مسلمان ممالک کی اپنی اپنی خارجہ پالیسی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے روس یوکرین جنگ بندی کے لیے OIC اور چین کی مشترکہ کوششوں کی تجویز دی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ افغانستان میں انسانی بحران ہے، وہاں کے لوگ پسند نہیں کرتے کہ انہیں کوئی ڈکٹیٹ کرے۔ اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے 48ویں اجلاس کا اسلام آباد میں آغاز۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل کی سربراہی 1 سال کے لیے پاکستان کو مل گئی۔ سیکریٹری جنرل OIC کا مسئلہ کشمیر، فلسطین اور یمن پر تشویش کا اظہار۔ سعودی وزیر خارجہ نے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ اجلاس میں 57 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ، مبصرین اور مہمان شریک ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے آذربائیجان کے وزیر دفاع کی GHQ میں ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کرغزستان کے وزیر خارجہ نے بھی GHQ میں ملاقات کی۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت کی گئی۔ صدارتی ریفرنس کے لیے سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال 5 رکنی لارجر بینچ کی سربراہی کریں گے۔ لارجر بینچ 24 مارچ کو صدارتی ریفرنس کی سماعت کرے گا۔ منحرف اراکین کے حوالے سے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں گزشتہ روز دائر کیا گیا۔ براڈ شیٹ کے سربراہ کاوہ موصوی نواز شریف پر الزامات سے دستبردار، معافی مانگ لی۔ ایک انٹرویو میں براڈ شیٹ کے CEO کاوہ موصوی نے بڑے انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ وہ 2 دہائیوں تک احتساب کے نام پر نواز شریف کو نشانہ بنانے کی کارروائیوں کا حصہ بننے پر شرمندہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات کے دوران نواز شریف یا ان کی فیملی کے حوالے سے 1 روپے کی کرپشن کا معمولی ثبوت بھی نہیں ملا۔ نیب نے سیاسی بنیادوں پر نواز شریف کے خلاف مقدمات بنائے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ براڈ شیٹ کے سربراہ کی معافی عمران نیازی کے منہ پر تماچا ہے۔ کاوہ موصوی نے بڑا دل کر کے نواز شریف سے معافی مانگی۔ شہباز شریف نے اسلام آباد میں لیگی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے اس غریب قوم کے اربوں خربوں کی بچت کی۔ عمران نیازی کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ نیب کو احکامات دیتے، ڈاکٹرز اجازت دیں گے تو نواز شریف واپس آئیں گے۔ اتحادی حکومت کے ساتھ نہیں رہے، MQM قیادت سے ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان کا دعویٰ۔ مولانا فضل الرحمان کراچی میں MQM پاکستان کے مرکز بہادر آباد پہنچے۔ متحدہ قیادت سے ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا کہ حکومت کے اتحادی اب ان کے ساتھ نہیں رہے، انہیں ہمارے ساتھ ہونے کا اعلان کرنے میں 1-2 روز لگ سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیر اعظم عمران خان پر 50,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ ECP نے خیبر پختونخوا کے علاقے سوات میں 16 مارچ کو جلسے میں وزیر اعظم کی شرکت اور خطاب کو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے عمران خان کو جرمانہ کیا۔ جرمانہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر سوات کی جانب سے کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد جمع ہونے سے عمران خان کی نیندیں اڑ چکی ہیں، وہ اپنے ہوش کھو چکے ہیں۔ انہوں نے تنزیہ کہا کہ اسلام آباد کا پمز ہسپتال عمران خان کے قریب ہے، وہاں سے انہیں اپنا چیک اپ کروانا چاہیے۔ لیگی رہنما نے کہا کہ عمران خان کو عوام کے پاس جا کر ان کی حالت دیکھنی چاہیے، مگر وہ بنی گالہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ عمرہ زائرین کے لیے خوشخبری، سعودی حکام نے تمام کورونا پابندیاں ختم کر دیں۔ زائرین اب کورونا ویکسین، PCR ٹیسٹ رپورٹ اور بغیر قرنطینہ کے سعودیہ جا سکیں گے۔ سعودی حکومت نے نئی ٹریول ایڈوائزری بھی جاری کر۔ ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے مزید مہنگا، ڈالر کی 181 روپے 30 پیسے پر ٹریڈنگ۔ پتوکی میں ظلم کی انتہا، شادی ہال میں تقریب کے شرکاء کا پاپڑ بیچنے والے پر وحشیانہ تشدد، 50 سالہ سلطان جاں بحق۔ محنت کش کی لاش شادی ہال میں پڑی رہی، شرکاء کھانا کھاتے رہے، شادی ہال کا مینیجر گرفتار، مقدمہ درج۔ 82واں یوم پاکستان کل شایان شان طریقے سے منایا جائے گا۔ مسلح افواج کی پریڈ کی تیاریاں زور و شور سے جاری، پریڈ گراؤنڈ میں فل ڈریس ریہرسل کی گئی۔ پریڈ میں جدید ترین J-10C لڑاکا طیارے پہلی بار فلائی پاسٹ کریں گے۔ لاہور قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز آسٹریلیا کی ٹیم پہلی اننگز میں 391 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔
پاکستان کا بیٹنگ کی پہلی اننگز کا آغاز، دوسرے روز کے اختتام پر قومی ٹیم 1 وکٹ کے نقصان پر 51 رنز بنا سکی۔